اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعدلوا هو اقرب للتقوی صدق اللہ العلی العظیم رب اشرح لی صدری یسر لی امری احلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم آمین یا رب العالمین۔ ناظرین اکرام، میں ایک اور نیا پروگرام تجزیہ لے کے آپ کی خدمت حاضر ہوں۔ سمیع اللہ علیکم۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم ہر دفعہ ایک اچھوتھا مضمون اس لیے آپ کی خدمت میں لاتے ہیں تاکہ کرنٹ ایشو پہ بات کی جا سکے اور آپ تک وہ جو ملکی مفادات ہیں ان کو سامنے رکھا جائے، اور جو بحث ہو رہی ہے اس کے جو مضمرات ہیں اور ملک کے جو چیزیں نقصان دہ ہیں اس سے بھی آپ کو ادراک ہو، اور تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ملک کی صورتحال میں، ملک کی جو اس وقت صورتحال ہے اس کے اندر کون سی بات ملک کے حق میں ہے اور کون سی ملک کے خلاف ہے۔ میرا اشارہ کالاباغ ڈیم کی اس بحث کی طرف ہے جسے پاکستان پنجاب ہائی کورٹ نے کالاباغ ڈیم کی تعمیر کو ناگزیر قرار دیا ہے اور حکم دیا ہے کہ اس کی تعمیر کی جائے، اور اس حکم کے آنے کے بعد پاکستان کے باقی تینوں صوبوں کے اندر وہی قوم پرست یا وہی لوگ جو کہ اس ملک کی خیر خواہی کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ ان کا کتنا کردار ہے، انہوں نے پھر سے واویلا مچانا شروع کر دیا ہے۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے جو قرآن کی آیت پڑھی، اس کا مطلب یہی ہے کہ اعتدال رکھو، کیونکہ اعتدال جو ہے یہ تقوی کی نشانی ہے، خدا سے پرہیزگاری کی نشانی جو ہے یہ اعتدال کی نشانی ہے۔ لیکن ہو یہ رہا ہے کہ ہمارے ملک سے اعتدال کی تمام جڑیں کاٹ پھینکی گئی ہیں، اور جس کی سزا جو ہے ساری قوم کو بھگتنی پڑ رہی ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے اندر کئی برسوں سے بجلی کی لوڈ شیڈنگ چل رہی ہے، اور بجلی کی لوڈ شیڈنگ سے اور بجلی کی قلت کی بنا کے اوپر پاکستان کا جو صنعت پہیہ ہے وہ جام ہو کے رہ گیا ہے، اور اب تو تقریباً 58% کے قریب ہماری پاکستانی جو صنعت ہے یا تو بند ہو چکی ہے یا اپنے ملک سے باہر جا چکی ہے، اور اربوں روپے کی پاکستان کی سرمایہ کاری جو تھی، جو ہر سال آتی تھی، وہ بھی بری طرح رک گئی ہے، اور پاکستان کی ایکسپورٹ کا جو لیول ہے، جو گراف ہے، وہ بھی نیچے سے نیچے ہوتا جا رہا ہے، اور اس کا ملک میں مہنگائی کی صورت میں اثر برداشت کیا جا رہا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ پاکستان کو پانی کے قحط کے ساتھ اس طرح منسلک کیا جا رہا ہے کہ پانی کے اندر پاکستان کی جو زرعی پاکستان جو ایک اپنے زرعی نظام کی وجہ سے ساری دنیا کے اندر مشہور تھا، تو اس کو بڑے ایک ٹیکنیکل طور پہ اس طرح صحرا بنا دیا جائے کہ پاکستان کی تمام جتنی بھی ترقی کا پہیہ نہ صرف جام ہو جائے بلکہ پاکستان کی سلامتی داؤ پہ لگا دی جائے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پنجاب پاکستان کا 68% علاقہ سب سے بڑا ہے، اس کے اندر ٹیکسٹائل کی انڈسٹری سب سے بڑی ہے، اور پاکستان کی ٹیکسٹائل کی انڈسٹری کو جس قدر زوال ان سال میں آیا ہے، کالاباغ ڈیم نہ ہونے کی وجہ سے جو بجلی کی قلت پیدا ہوئی ہے اس کی وجہ سے آیا ہے، آپ اس کے نقصان، اس کے مضمرات سے واقف ہیں، اور آج لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں مزدور جو ہیں وہ بے روزگاری، فاقہ اور خودکشیوں پہ مجبور ہو گئے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ملک کی قوموں کی تقدیر بدلنے کے لیے جو ہمارے پاس لیڈران ہونے چاہیے تھے، جو ہماری قوم کے رہبر ہونے چاہیے تھے، مصیبت یہ ہے کہ آج وہی نسل جو ہے ہماری باڑ کو کھائے جا رہی ہے۔ کالاباغ ڈیم کے بارے میں کیا مضمرات ہیں، کیا نقصانات ہیں، اور کالاباغ ڈیم نہ بنانے سے اب تک ہم نے کتنے نقصانات کیے ہیں، میں فوری طور پہ آپ کو ہمارے جو پاکستان کے جو ہمارے آپ کو پتہ ہے کہ دفاعی مبصر بھی ہیں، سیاسی مبصر بھی ہیں، اور ایک محب وطن پاکستانی بھی ہیں، جناب بریگیڈیئر عثمان خالد صاحب، میں ان کی طرف آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں تاکہ ہم ان سے پتہ کریں کہ آپ یہ بتائیے کہ اس کالاباغ ڈیم کے اوپر جب پھر دوبارہ ایک لا حاصل بحث شروع ہو گئی ہے، اور بلکہ یہاں تک سندھ اسمبلی نے یہ اس وقت تک اعلان کر دیا ہے کہ ہم 6 دسمبر کو سندھ اسمبلی کے اندر کالاباغ ڈیم کے خلاف قرارداد پاس کریں گے، اور صوبہ سرحد کے جو ANP کے جو لیڈر ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ بات یہ ہے کہ ڈیم سرحد کے اندر بنے گا، لیکن یہ ہے کہ اس کی اس کو پنجاب کی ہائی کورٹ جو وہ اس کو بنانے کا حکم دے رہی ہے، یعنی گویا لوگوں کے دلوں میں تشکیک اور شکوک و شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں، اور ملک کی سلامتی کے لیے پھر نئے سے ایک داؤ پہ لگایا جا رہا ہے۔ باوجود اس کے کہ میں اس کی بہت سی آپ کی تفصیلات بتاؤں، میری خواہش ہے کہ میں آپ کو مہمان گرامی سے ملاؤں تاکہ ان سے پوچھتے ہیں۔ میرے صاحب بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے دوبارہ، یہ ملک کا ایک بڑا ہی اہم مسئلہ ہے، جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ کالاباغ ڈیم کے بارے میں دوبارہ پھر سے بہت سی چیمیں گوئیاں نہیں شروع ہو گئیں، بلکہ بہت سے ایسے بیانات آنے شروع ہو گئے جیسے گویا یوں لگتا ہے کہ جیسے یہ پاکستان کی قوتیں نہیں بلکہ دشمن قوتیں جو ہیں وہ بیانات دے رہی ہیں، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بھارت جو ہے وہ اس ڈیم کے نہ بنانے پہ 1.5 ارب روپے سے زیادہ سالانہ خرچ کر رہا ہے کہ پاکستان یہ ڈیم نہ بنایا جائے۔ تو میں اس بات سے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ لاہور ہائی کورٹ کے اس فیصلے کے بعد کالاباغ ڈیم کو فوری طور پر تعمیر کیا جائے، ایک بڑی عجیب و غریب بحث چل پڑی ہے، اور یہ جو چند جو جماعتیں ہیں اس کی اسی بات پہ جو ہے وہ جو اس وقت جو حکومت میں ہیں اسی بنیاد کے اوپر سیاست کر رہی ہیں۔ آپ اس کے بارے میں کیا رائے دیتے ہیں؟
ہر بحث کا نقصان بھی ہو سکتا ہے اور فائدہ بھی ہو سکتا ہے. اگر اس بحث سے اگر ہمارے اینکرز اور صحافی حضرات اور چند پولیٹیکل لیڈرز اگر سچی باتیں کہنی شروع کریں، ٹھیک باتیں کہنی شروع کریں، ٹیکنیکل نقطہ نگاہ سے بات کریں اور پاکستان کے مفادات کا لحاظ رکھیں تو اس بحث کا فائدہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن اگر جو بحث جس طریقے سے پچھلے 2-3 دن میں چلی ہے، اگر اسی طریقے سے چلتی رہی اور یہ آرگومنٹ یہی دی جا رہی ہے کہ 3 صوبوں کی اسمبلیوں نے اس کو یعنی پنجاب کے علاوہ 3 اسمبلیوں نے اس کو رد کر دیا ہے اور اس کے باوجود اگر بنا تو پاکستان کی فیڈریشن کو خطرہ لاحق ہوگا، تو پھر واقعی یہ ہم اس طرف چل پڑیں گے کہ یہ کالا باغ ڈیم ایک تو بنے گا نہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کو واقعی ہم ملک کے لیے فیڈریشن کے لیے، پاکستان کی اتحاد کے لیے، وحدت کے لیے ایک خطرہ بنا دیں گے. لہٰذا یہ اس وقت جو بہت بڑی ذمہ داری ہے وہ پریس کے اوپر، اور جو لوگ اینکرز ہیں اور جو لوگ پریزنٹ کرتے ہیں اپنے ویوز، اور وہ لوگ جو کہ اینکرز کے ساتھ مہمان بلائے جاتے ہیں، وہ ان کی بہت بڑی ڈیوٹی بنتی ہے کہ وہ قوم کو آگاہ کریں کہ صحیح حالات کیا ہیں، صحیح حقائق سے آگاہ کریں. جی آپ نے صحیح فرمایا کہ واقعی ہم آج کل جو پروگرام چل رہے ہیں ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہ جتنے بھی پروگرام ہیں یہ کسی نتیجے پہ نہیں پہنچتے، بغیر سے نتیجے ختم ہو جاتے ہیں، ماں سوائے کہ ایک دوسرے کو گالی گلوچ دے دی جائے اور ایک دوسرے کو برا بلا کہا جائے. اور بلکہ یہ جو خطرات بتائے جا رہے ہیں کہ نوشہرہ ڈوب جائے گا اور سندھ جو ہے وہ صحرا بن جائے گا، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ جہاں تک نوشہرہ ڈوبنے کا تعلق ہے، مطلب یہ ایک ٹیکنیکلی امپاسبل بات ہے. یہ جو لیک جو بنے گی کالا باغ ڈیم کے بننے کے بعد، اس کی ہائٹ جو ہے وہ 915 فٹ ہوگی اور نوشہرے کی ہائٹ جو ہے وہ 935 فٹ ہے. لہٰذا یہ کسی طرح یہ ممکن ہی نہیں کہ یہ اس لیک کا پانی جو ہے وہ نوشہرے تک پہنچے. لیک کا پانی جو ہے وہ خیر آباد کنڈ تک زیادہ سے زیادہ جائے گا اور وہ نوشہرہ سے 20 میل دور ہے. اس لیے اس کو نوشہرے کو ڈوبنے کا کوئی اس کے خطرہ نہیں ہے. البتہ نوشہرہ 2010 کے سیلاب میں ڈوبا تھا، لیکن اس کی وجہ یہ تھی کہ دریائے کابل میں طغیانی آئی. جی، طغیانی کی وجہ سے ڈوب سکتا ہے، لیکن اس لیک کی وجہ سے جو بننی ہے اس کی وجہ سے نہیں ڈوب سکتا، کیونکہ لیک جو ہے یہ نوشہرہ کی ہائٹ سے 20 فٹ نیچے ہے. لہذا یہ بالکل پاسبل نہیں ہے. یہاں تک کہ یہ صحرا بننے کا تعلق ہے سندھ کا، یہ جب بھی کوئی ڈیم بنتا ہے تو اس سے اویلیبلٹی آف واٹر بڑھ جاتی ہے. جی، کیونکہ ڈیم کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ڈیم جو ہے پانی خرچ نہیں کرتے، کنزیوم کرتا ہے، یہ تو سٹور کرتا ہے، تاکہ اس وقت جب کہ بارشیں نہ ہو رہی ہوں اور برفیں نہ پگھل رہی ہوں تو اس وقت یہ سٹور کیا ہوا پانی جو ہے وہ ہم اپنے نہروں میں ڈال سکیں اور اس کی وجہ سے ہماری کاشت اور زراعت میں فرق نہ آئے. لہٰذا ابھی دیکھا یہ گیا ہے کہ اس کی وجہ سے جتنے ڈیم، ابھی 2 ہی ڈیم بنے ہیں، ایک کالا باغ ڈیم اور تربیلا ڈیم، ایک منگلا ڈیم اور ایک تربیلا ڈیم، ان دونوں کی وجہ سے اویلیبلٹی آف واٹر میں امپروومنٹ آئی ہے. جی جی، ابھی میرے پاس فگرز ہیں کہ تربیلا ڈیم کی وجہ سے 7 ملین ایکڑ فٹ پانی سندھ کو زیادہ ملا ہے. کیونکہ سندھ کا حصہ جو ہے، ہر ڈیم جو بنایا گیا، جو 1991 میں ایک اکارڈ سائن ہوا تھا صوبوں کے درمیان اور جس نواز شریف کی حکومت میں، اور اس میں سندھ کا حصہ جو تھا وہ پنجاب کے برابر کر دیا گیا تھا. سندھ کا حصہ بڑھا دیا گیا، حالانکہ جو کاشت کا انڈر کاشت جو رقبہ ہے پنجاب کا وہ سندھ سے دگنا ہے. جی جی، لیکن اس کے باوجود سندھ کے پانی میں اس کا حصہ برابر کر دیا گیا، یعنی کافی بڑھا دیا گیا، اور پنجاب کا حصہ جو ہے وہ کم کر دیا گیا. لیکن اس کا فرق یہ پڑا کہ تربیلا کا واٹر جو ہے اس میں 7 ملین ایکڑ فٹ سندھ کو فالتو پانی ملا. اگر یہ کالا باغ ڈیم بن جائے تو اس کی وجہ سے بھی اس میں بھی آپ کا 37% حصہ سندھ کا ہوگا. جی جی، اور اس کے پانی میں بھی اس کو 2.6 ملین ایکڑ فٹ پانی مزید ملے گا. لہٰذا مزید پانی ملنے سے صحرا کیسے بن جائے گا؟ یہ اتنی بیہودہ بات ہے، لیکن اس کے باوجود یہ کہی جا رہی ہے پانی بڑھے گا، گھٹے گا نہیں. زمینیں زیادہ سیراب ہوں گی، زیادہ پانی ملے گا، سندھ کو زیادہ پانی ملے گا، کیونکہ ہمارا اکارڈ یہ ہے کہ 37% ہر ڈیم، یعنی کالا باغ ڈیم بنے یا کوئی اور ڈیم بنے سندھ کے اوپر کوئی بھی ڈیم بنے، اس کے پانی میں 37% حصہ جو ہے سندھ کا ہوگا. 37% حصہ سندھ کا ہوگا. جی، تو لہٰذا جتنے بھی ڈیم بنے اپ سٹریم ہونے چاہیے
جی ظاہر ہے کہ اپ اسٹریم میں بن سکتے تبھی ہیں، پانی وہاں تک پہنچے گا، تبھی پہنچے گا سندھ میں. جی جی جتنے بھی اپ اسٹریم ڈیم بنے، خواہ وہ گلگت بلتستان میں بنے، خواہ وہ KPK میں بنے، خواہ وہ پنجاب میں بنے یا کسی اور جگہ پہ بنے، سندھ کے اوپر جو بھی ڈیم بنے گا اس میں سندھ کا حصہ، صوبہ سندھ کا حصہ 37% ہوگا. لہٰذا ڈیم بننے سے سندھ کا نقصان کیا ہوگا؟ یہ بہت غلط قسم کی بات جو پھیلائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ جیسے کہ یہ ایک دیوار ہوتا ہے ڈیم، اور اس کے بعد اب پانی رک جاتا ہے. نو سر، یہ ایسے نہیں ہوتا. یہ تو پانی سٹور کرتے ہیں. اگر آپ کے یہاں نلکے میں پانی 24 گھنٹے میں 2 گھنٹے آتا ہو تو آپ 2 گھنٹے میں بالٹیاں بھر لیتے ہیں، ہاں جی، ٹب بھر لیتے ہیں، پانی ٹب اسٹور بھر کر لیتے ہیں، تاکہ ہمام بھر لیتے ہیں، مٹکوں میں پانی بھر لیتے ہیں تاکہ باقی 22 گھنٹے پانی استعمال کیا جا سکے. تو یہی ڈیم کا بھی یہی کام ہے. کیونکہ آپ کے یہاں بارش تو 12 مہینے نہیں ہوتی، لیکن زراعت کی جو ضرورت ہے وہ تو 12 مہینے ہوتی ہے. اس لیے ڈیم کی ضرورت پڑتی ہے کہ آپ کا جو اریگیشن کا نظام ہے اس کو 12 مہینے پانی دینے کے لیے ڈیم بنانے کی ضرورت ہے. اکثر ملکوں میں یہ جو پانی سٹور کیا جاتا ہے اس کی مقدار ہوتی ہے 150 دن کی. جی جی یعنی جتنا آپ کے نہری نظام ہے اس کی جو ضرورت ہے اس کو 150 دن کے لیے سٹور کیا جائے. پاکستان میں اس وقت صرف 30 دن کی ہے، کیونکہ ایک ہی سٹوریج ہے ہمارے پاس، جی جی وہ تربیلا ڈیم. طویل اور تربیلا ڈیم پر اتنا نہیں ہے کہ وہ سارا بوجھ برداشت کر سکے، کہ وہ آپ کے اریگیشن سسٹم کو کوئی میں اگر بہت زیادہ کمی بیشی ہو جائے برف پگھلنے میں یا بارشوں میں تو اس کو 30 دن تک تو اس کو سپلائی کر سکتا ہے. ہماری خواہش اور کوشش یہ ہونی چاہیے جیسے باقی دنیا میں 150 دن کی ہمارے پاس سٹوریج ہو. جی جی اگر 150 دن کی سٹوریج ہوگی تو ہم وہ تمام ضروریات آج کے لیے نہیں بلکہ آئندہ کے لیے بھی، آئندہ 2050 تک یہ پوری کر سکیں گے. لیکن اس کے لیے ہمیں صرف کالا باغ ڈیم نہیں، اور بھی جیسے بادشاہ ڈیم ہے اس کو بھی بنانا پڑے گا. اس کے علاوہ بھی 2-3 ڈیم بنانے پڑیں گے، کیونکہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک گورج دی ہے. گورج ہے کہ ایک ایسا پہاڑی سلسلے میں کیسی جگہ پر دریا تنگ جگہ سے گزرتا ہے اور پیچھے بلند پہاڑیاں ہوتی ہیں. جی جی تو ایک نیچرل جگہ ہے کہ اگر اس گورج کو بند کر دیا جائے تو پیچھے ایک لیک بن جاتی ہے اور ایک واٹر سٹوریج اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ہوتا ہے. جی بالکل. ابھی یہ گورج جو ہے لاسٹ گورج دریا سندھ کے اوپر وہ یہ ہے کالا باغ ہے. جی جی اس کے باقی جتنی گورجز ہیں وہ اس سے اپ اسٹریم ہے. جی جی ابھی اس کالا باغ ڈیم کی اہمیت یہ ہے کہ یہ جو ابھی اس وقت جس گورج پر بنا ہوا ہے ڈیم وہ ہے تربیلا ڈیم. جی جی تربیلا سے نیچے جو بہت سے دریا ہیں، جیسے کابل بہت بڑا دریا ہے، جی جی اس کا پانی جو ہے وہ دریا سندھ میں بعد میں آ کے ملتا ہے. جی یعنی تربیلا سے ڈاؤن اسٹریم ہے. جی جی اس طریقے سے جو دریا فرنٹیئر پروونس کے اور افغانستان کے دریا جو کہ اس میں آ کے گرتے ہیں جی جی وہ بھی اپ اسٹریم گزرتے ہیں. جی جی اگر ان پانیوں کو آپ نے استعمال کرنا ہے تو وہ پانی تربیلا ڈیم میں اسٹور نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ تو اپ اسٹریم ہے. اسی طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل بارشیں چونکہ بہت ہو رہی ہیں اور بہت زیادہ پانی جو برساتی نالوں میں آتا ہے، خاص طور پہ کوہ سلیمان کا علاقہ جہاں کا پانی آج کل ڈیرہ غازی خان اور راجن پور اور بلوچستان کے نصیر آباد ڈویژن میں جو آ کے کھڑا ہوتا ہے، یہ پہاڑی سلسلوں میں سے آتا ہے. بارش ہوتی ہے، تیزی کے ساتھ پانی آتا ہے اور پانی کہیں آ کے رک جاتا ہے، اور وہ رک جانے کی وجہ سے وہ آگے سیراب کرنے کے بجائے وہ ادھر ہی کھڑا ہو کے زہریلا پانی بن جاتا ہے. اور اس پانی کا اس کا ہم نے کچھ تدارک نہیں کیا. یہ جو کالا باغ ڈیم کا یہ فائدہ یہ ہوگا کہ یہ پورا ایک سسٹم بن جائے گا جو کہ کالا باغ ڈیم سے اپ اسٹریم جتنے دریا ہیں وہ ڈرینیج کے دریا کیا ہوتے ہیں، یہ ڈرینیج سسٹم ہے جو اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ڈرینیج سسٹم. اس ڈرینیج سسٹم کے لیے وہ سارے کا سارا پانی جو ہے وہ کسی ایک لیک میں اکٹھا کیا جائے تاکہ اس کو نیچے جتنے بیراجز ہیں، جی جی اور اس کے اوپر بہت سارے بیراجز ہیں، جناح بیراج ہے، تونسا بیراج ہے، سکھر بیراج ہے، کوٹھی بیراج ہے، ان سب بیراجز کو پانی جو ہے وہ ان ڈیموں سے جاتا ہے. جی بالکل. اگر یہ ڈیم نہیں ہوگا تو بیراج کے اوپر پانی نہیں جا سکے گا. صحیح. تو اس میں نقصان کس کا ہے؟ سندھ کا سب سے زیادہ فائدہ ہے. تو یہ بات بالکل غلط ہے کہ سندھ صحرا بن جائے گا، اور یہ جھوٹی بات کہی جاتی ہے، کیونکہ ونس اگین میں یہ اس کو سمپسائز کرتا ہوں. ڈیمز اسٹور واٹر. جی جی ڈیمز ڈونٹ کنزیوم واٹر. واٹر کہاں کنزیوم ہوتا ہے؟ براج میں، جہاں پر کہ نہریں نکالی جاتی ہیں. جبریل صاحب نے بڑی خوبصورتی سے یہ دونوں الزامات کے حقائق سے اور حقیقت سے آگاہ کر دیا کہ یہ دونوں بڑے بیہودہ غلط الزامات ہیں.
لیکن ایک اور بات اس کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ آپ کو یہ پتہ ہوگا اس وقت ڈیرہ اسماعیل خان پورے کا پورا اس وقت جو ہے بنجر ہے اور پانی کے سلسلے میں بالکل پیاسا ہے وہ. اور ہمارے واپڈا کے جو سابقہ چیئرمین تھے شمس الملک صاحب، میری ان سے خود بھی ملاقاتیں رہیں اور وہ اس بات سے آگاہ بھی ہیں کہ یہ صرف کالا باغ ڈیم ہی ہوگا جو کہ ڈیرہ اسماعیل خان کی زمینوں کو سیراب کرے گا. پھر یہ یعنی اس سرحد کی خیبر پختونخوا کے لوگ اس بات کو کیوں نہیں سمجھتے کہ ہماری پورے کا ڈیرہ اسماعیل خان جو ہے وہ بالکل بنجر پڑا ہوا ہے، اور خود ڈیرہ اسماعیل خان کے لوگ خود کیوں نہیں اس کے حق میں مظاہرہ کرتے؟ یہ شمس الملک صاحب چونکہ اس علاقے کے رہنے والے ہیں وہ اس سے، اور وہ واپڈا کے چیئرمین بھی رہے ہیں. جی. اور ان کا بہت تجربہ ہے، وہ ماشاءاللہ ان کی کافی عمر ہو گئی ہے اور ان کا بہت تجربہ ہے اور وہ اس سے واقف ہیں. اور وہ آج کل وہ ٹی وی پروگرام میں کافی دفعہ آئے ہیں. جی. اور انہوں نے آ کر اس بار کا بار بار ذکر کیا ہے. 1991 اکارڈ کے ماتحت سندھ کو نہیں، خیبر پختونخوا کو اپنا 10% حصہ ملا ہے. جی. 10% حصہ، کیونکہ تمام زمین جو خیبر پختونخوا کی ہے وہ دریائے سندھ سے اونچی ہے. جی. لہٰذا وہاں پر پانی وہ 10% اگر لینا چاہیں بھی تو لے سکتے ہی نہیں. اگر کوئی بند بنے گا تو پھر پانی اونچا ہوگا تو پھر ایک ہائی لیول کنال بنا کے یہ ڈیرہ اسماعیل خان کو سیراب کیا جا سکتا ہے. جی. اس جو انیوژل قسم کا جو پلان ہے، اس وجہ سے بہت اہمیت ہے پانی کے لحاظ سے. جی. کیونکہ اس کی جو پلان ہے کالا باغ ڈیم کی، اس میں ایک رائٹ بینک اور لیفٹ بینک دونوں پر ایک کنالز ہیں. جی. جو رائٹ بینک کنال ہے وہ ڈیرہ اسماعیل خان کو سیراب کرتی ہے. جی. اور لیفٹ بینک کنال جو ہے وہ بھی آپ کو پتا ہوگا دریائے سندھ اور دریائے جہلم کے درمیان یہ علاقہ بھی اونچا ہے. جی. اور یہ جہلم کا پانی ادھر نہیں آ سکتا. جی بالکل. لیکن سندھ کا پانی ادھر جا سکتا ہے. اس لیے یہ اس علاقے کے اس کو جو بہت زرخیر اور اچھا علاقہ ہے، پاکستان کے بہترین علاقوں میں شامل ہے، وہاں پر بھی ایک لیفٹ بینک کنال جو ہے وہ اس کو سیراب کرے گی. لیکن یہ ایڈیشنل واٹر، ایک تو ہے ایڈیشنل واٹر اویلیبل ہے. جی. اور اس ایڈیشنل واٹر کو سٹور کرنا بھی ضروری ہے، ایک تو سیلاب کو کنٹرول کرنے کے لیے، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ اگر ہم نے کنٹرول نہ کیا تو پھر یہ تباہی پھیلائے گا نا. جی. پانی ایسی چیز ہے اس کے بغیر بھی گزارا نہیں ہوتا، فراوانی ہو جائے تو تباہی زیادہ ہوتی ہے. جی. لہٰذا ہے ہمیشہ جیسے جب اس قسم کے حالات ہوں تو لوگ جو ہیں وہ واٹر کورس کی مینجمنٹ کرتے ہیں، اور واٹر کورس مینجمنٹ میں یہ بہت اہمیت کا حامل ہے کہ اس کو ریزروائرز بنائے جائیں، پانی کو ذخیرہ کرنے کا بندوبست کیا جائے. اور یہ میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ذخیرے 1 بنائیں یا 10 بنائیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ وہ ذخیرہ ہی ہوتا ہے، کہیں ختم نہیں ہو جاتا پانی. سبھی خیبر پختونخوا والے یہ بھی اس بات جو آپ نے کہا کہ ذخیرے بنانے کی بات جو کر رہے ہیں، خیبر پختونخوا والے یہ بھی ایک الزام لگاتے ہیں یا گلہ کرتے ہیں یا شکایت کرتے ہیں کہ بھی پنجاب کے اندر 20 منصوبے اور ڈیمز بنانے کے ہیں، آپ انہیں مکمل کرنے کی بجائے پنجاب جو ہے کالا باغ ڈیم پہ ہی اس کی تعمیر پہ کیوں اصرار کرتا ہے؟ یہ 20 منصوبے انہوں نے یہ بار بار کا لسٹ لے کر وہ شاہ سید صاحب کا کے اوپر دکھا رہے تھے. جی. پنجاب کو یا کسی اور کو کوئی اعتراض نہیں ہے، یہ 20 کے 20 منصوبے یہ چھوٹے دریاؤں پر اور چھوٹے منصوبے ہیں جن کو کمپلیٹ کیا جائے، کیونکہ وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں جیسے کہ اس کا مین مقصد جو ہے وہ بجلی پیدا کرنا ہے. ہاں، یہ جو 20 منصوبے ہیں ان کا مین مقصد بجلی پیدا کرنا ہی ہے. یہ واحد ڈیم ہے کالا باغ ڈیم جس کا مقصد، پرائمری مقصد بجلی پیدا کرنا نہیں ہے. جی. بجلی پیدا کرنے کے لیے تو بادشاہ ڈیم بہتر ہے، کیونکہ اس سے 4500 میگا واٹ بجلی پیدا ہوگی، اس سے تو 3200 میگا واٹ پیدا ہونی ہے. تو لہٰذا یہ سب سے بڑا منصوبہ بجلی کا نہیں ہے. لیکن پانی کا یہ سب سے بڑا منصوبہ ہے، کیونکہ اسی منصوبے سے یہ جو پاکستان میں اس وقت پانی کی کمی ہے، خواہ وہ ڈیرہ اسماعیل خان ہو یا وہ جنوبی پنجاب ہو، خواہ وہ سندھ ہو، ان تینوں میں اس وقت واٹر کی کمی ہے. جی. اور یہ کمی اسی وقت پوری ہو سکتی ہے جب یہ کالا باغ ڈیم بنے. کسی کو ان 20 منصوبے پہ جہاں سے بجلی پیدا کی جائے گی ان پر کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے. جہاں بجلی پیدا ہو سکے، جہاں پر اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاں گورج بنائی ہوئی ہے اور پیچھے پانی ہے، ضرور ڈیم بنائیے، ضرور بجلی پیدا کیجیے، اس سے کسی کا نقصان نہیں ہے، کیونکہ ڈیم میں پانی ذخیرہ ہوتا ہے، خرچ نہیں ہو جاتا، کہیں غائب نہیں ہو جاتا. سر یہ بتائیے کہ بجلی کے تو خیر کئی منصوبے اور بھی بنائے جا رہے ہیں، ان کی نوید بھی ہمیں سنائی جا رہی ہے، لیکن کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ کالا باغ ڈیم اس لیے بھی ضروری ہے کہ جو ہمارے ہاں آئے دن جو سیلاب آئے رہتے ہیں ان کا بھی تدارک ہو جائے، اور خریف کی فصل کے لیے پانی کی آپ کو پتہ کہ بڑی ایسی ضرورت رہتی ہے. پھر یہ اتنی 2 بڑی اہم چیزیں ہیں، پھر بھی مخالفت ہو رہی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟
یہ بار بار جو ہے نا یہ امپریشن، اور میں نے ان کے بڑے رسپانسبل آدمیوں سے جو کوئی انجینئر بھی ہوتے ہیں، وزیر بھی ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پہلے پانی ہے ہی نہیں، مزید پانی، ایک ڈیم کا ہی پانی نہیں ہے ہمارے پاس، اب 2 ڈیم 3 ڈیم کہاں سے بنائیں گے؟ سندھ والے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی پانی نہیں ہے تو پھر ڈیم کہاں بنایا جائے، تو ڈیم کیسے بنائیں گے؟ ہاں جی، جیسے ان کا یہی چیز ہے جو کہ آج کے پروگرام میں ہم یہ بڑے کیٹیگریکلی ریجیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ڈیمز میں پانی کنزیوم نہیں ہوتا۔ جی جی اگر دریائے سندھ کے اوپر 10 گارج ہیں تو 10 ڈیم بنائیے، جی جی کیونکہ پانی صرف اس وقت کنزیوم ہوتا ہے جب شروع میں اس وقت ڈیم کو بھرا جاتا ہے۔ جی 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 وہ ظاہر ہے کہ آپ برسات کے موسم میں کریں گے، ایک دفعہ آپ نے بھر لیا تو پھر پانی آتا بھی رہتا ہے اور جاتا بھی رہتا ہے، اور وہ کنٹرول کا میکنزم بن جاتا ہے، اور اس کنٹرول کے ذریعے سے آپ فلڈ کو کنٹرول کرتے ہیں، اس کنٹرول کے ذریعے سے آپ بجلی پیدا کرتے ہیں، فلڈ کو کنٹرول کرتے ہیں، اور اس کنٹرول کے ذریعے سے آپ کا جو مینجمنٹ آف دی انڈس بیسن جو ہے وہ اس کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ ویسے صاحب آپ نے بہت سی چیزوں کا بہت سی آپ نے آگاہ کر دیا ہے، بہت سے سوالوں کا جواب آ گیا ہے، لیکن آپ جیسے کہ میں آپ کا بارشوں کے موسم میں جب جنوبی پنجاب کے اندر یا نصیر آباد کا جیسا آپ نے ذکر کیا، ڈوین میں اور سندھ کے کئی اضلاع میں پانی کھڑا ہو جاتا ہے، زہریلا بن جاتا ہے، ہاں جی، آخر وہ زہریلے پانی کا جب اخراج ہوتا ہے تو اس کا نقصان بھی تو ہوتا ہے، مطلب ہے تو یہ ایک اتنی بڑی بہت بڑی دلیل ہے کہ اس زہریلے پانی سے یعنی جو پانی جمع ہوتا ہے قدرتی طور پہ وہ جو زہریلا بن جاتا ہے اس کو مزید نقصان ہوتا ہے، بجائے کہ ہم اس پانی سے نقصان برداشت کریں، کوئی فائدہ لیا جا سکے۔ آپ اس کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو اس بارے میں آگے کیوں نہیں دی جاتی اس بارے میں؟ یہ باتیں ہیں جو کہ یعنی ابھی 2010 سے یہ ہر سال سیلاب آتا ہے، اور ہر سال یہ بیچارے جو ہیں وہ بندوں اور سڑکوں کے اوپر آ کے بیٹھے ہوتے ہیں لوگ، اور کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہوتا، اور ابھی تک ہماری حکومت نے اور کسی بھی بندے نے یہ آ کے ایکسپلین نہیں کیا کہ ان لوگوں کو اس مصیبت میں کیوں مبتلا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے ملک میں سڑکیں بنتی ہیں تو وہ بھی ایک بند بن جاتا ہے۔ جب آپ ایک سیم کے لیے، سیم کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک واٹر کورس بناتے ہیں تو وہ بھی ایک بند ہوتا ہے۔ جی جی، جو کنال ہے وہ بھی ایک بند ہوتا ہے۔ جی، اور جب آپ کے ہل ٹارنٹس آپ کے ہاں ہوں، جو کہ بلوچستان میں، جنوبی پنجاب میں اور میں ہیں، اور اس طریقے سے یہ جو لیفٹ بینک آف ریور انڈس ہے، وہاں کی زمین جو ہے اس میں سیم بہت ہے، اور سیم کی وجہ سے وہاں پر انہوں نے سیم کو کنٹرول کرنے کے لیے کنالس بنائی ہیں، واٹر کورس بنائے ہوئے ہیں۔ وہ واٹر کورس جو ہیں وہ تو ڈیپ ہوتا ہے، لیکن اس کے سائڈوں کے اوپر ایک اونچا کر دیا جاتا ہے، ابھی وہ بھی رکاوٹ بن جاتا ہے۔ ابھی ساری کی ساری چیزیں جو ہے یہ ابھی پانی کے نیچرل فلو میں رکاوٹ بن گئی ہیں۔ جی، نیچرل فلو کے لیے ایک ڈرینیج سسٹم ایک نیچر کا ہوتا ہے، جس میں نالے ہوتے ہیں قدرتی ہر جگہ پہ، اور ان کو اگر بند کر دیا جائے، ان کا دھیان نہ رکھا جائے تو ایک طرف آپ نے سڑکیں بنا دیں، دوسرے آپ نے بند بنا دیے، تیسرے آپ نے سیم نالے بنا دیے۔ ان تینوں کی وجہ سے آپ نے کسی نہ کسی طریقے سے بارش کے پانی کو روکا، بارشیں زیادہ ہونی شروع ہو گئی۔ جی، ایسے حالات میں لوگ ایک سسٹم بناتے ہیں جس میں کہ یہ پانی جو ہے اس کو زمین میں، جیسے کہ ٹیوب ویل جو ہے وہ پانی زمین سے نکالتا ہے، جی، اس طریقے سے یہ ٹیوب ویل ایسے بنائے جاتے ہیں، بہت بڑے بڑے ٹیوب ویل، چوڑے ٹیوب ویل، اور وہ بڑے بور کے ٹیوب ویل ٹیوب ویل جو ہے وہ کھودے جاتے ہیں تاکہ وہ پانی جو ہے وہ اس کو ریپلینش کر دے، جی جی، کہ جہاں پر کوئی ریت اور جہاں پر آ جاتی ہے اور جہاں پر پانی اکٹھا ہو جاتا ہے، ایک تو وہ ہونا چاہیے۔ دوسرے ہے کہ جو بھی آپ نے جہاں پر آپ نے سڑک بنائی یا کنال کا بینک آ گیا یا سیم نالے کا بینک آ گیا، تو وہاں پر آپ کو سائفن لگانے پڑتے ہیں۔ جی جی، نہ بھی ابھی تک میں نے بہت پروگرام دیکھے ہیں، کس نے اس کا ذکر نہیں کیا۔ میرا خیال ہے کہ آپ عوام کے سامنے ذرا، ہماری عوام شاید سائفر نہ سمجھ سکے، آپ سائفر کی ذرا تشریح کر دیں آپ۔ سائفن ہے کہ یہ ایک اصول ہے جی، کہ پانی جو ہے یہ آپ کی چھت پر ہو، جی، تو اور اگر آپ اس کو چھوٹا اور ایک لوپ بنا دیں یو شکل کا، جی جی، تو چھوٹا جو ہے وہ پانی میں ڈال دیں اور بڑے کا جو ہے وہ نیچے رکھ دیں، تو پانی خود بہت چلتا رہتا ہے اور چلتا رہے گا۔ جی جی، بس، رائٹ۔ جی جی، ابھی اگر کسی کا پانی اکٹھا ہو اور آپ نے اس کو نکالنا ہو تو آپ اس طریقے سے ایک نالی لگا سکتے ہیں، جی، جو کہ اس پانی سے پانی کے بہاؤ کو منتقل کیا جا سکتا ہے، یعنی اس کا جو دوسرا سرا ہے جس سے آپ نے پانی نکالنا ہے، وہ جو پانی نکالنا ہے اسے نیچے ہو، جی بالکل، اس سے نیچے ہو تو پانی خود بہت نکل جاتا ہے۔ نکل جاتا ہے جی،
یہ سائفن کا طریقہ، اور ہر جگہ پر اس قسم کی سائفن سائٹ کیے جا سکتے ہیں. جی جی جی. کبھی وہ آپ پانی جو ہے کسی دریا میں پھینکیں گے، کبھی وہ آپ سمندر میں پھینکیں گے، کبھی آپ سیم نالے میں پھینکیں گے، کیونکہ یہ سب چیزیں جو ہیں یہ عام جگہ سے نیچی ہوتی ہیں. جی جی. سیم نالا بھی نیچے ہوتا ہے. جی بالکل. بعض اوقات نہریں نیچے ہوتی ہیں، دریا تو ہمیشہ نیچے ہوتے ہیں، سمندر بھی نیچے ہوتا ہے. تو یہ سب چیزیں جو ہیں چونکہ نیچی ہیں جہاں پر آپ کا پانی کھڑا ہے، تو اس کو وہاں پہنچانے کے لیے، کیونکہ راستے میں رکاوٹ کیا ہے؟ رکاوٹ بند ہے. جی. اور بند کو کراس کیسے کون کرے گا؟ سائفن ہی کر لے گا. سائفن خود بہت کر دیے. جی جی. یعنی اس کو آپ نے ایک دفعہ پانی چل گیا، وہ جب تک ختم نہیں ہوتا وہ پانی چلتا رہے گا. اچھا صاحب یہ بتائیے کہ جس طرح اب ابھی آپ نے بتایا کہ بھی ایک دریائے سندھ کے اوپر ایک یعنی ایک معاہدہ طے پا چکا ہے کہ دریائے سندھ کے اوپر کوئی بھی جو بند بنایا جائے گا اس میں سے 37% پانی جو ہے وہ سندھ دھرتی کو ملے گا، سندھ کی زمین کو ملے گا، جس طرح تربیلا ڈیم سے مل رہا ہے. اور لازمی بات ہے کالا باغ ڈیم میں جب بنتا ہے اگر تو اس میں 37% پانی جو ہے اس کا ملے گا. لیکن سندھ والے آج کل ایک اور بات کر رہے ہیں، جو قوم پر سے دوسرے جو لوگ جو کہ اس ڈیم کے مخالف اپنی عوام کو گمراہ کرنے کے لیے، وہ کہتے ہیں جی یہ تو بات ٹھیک ہے لیکن ہمیں خدشہ ہے کہ پنجاب پانی چوری کر لے گا. اس چیز کو 1991 اکارڈ میں اس پر بھی فیصلہ ہو چکا ہے. جی. وہ جو ہے کہ انہوں نے ابھی اس کا کنٹرول جو ہے وہ کسی ایک صوبے کے ہاتھ میں نہیں دیا. جی. یا آپ کو یہ پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق دریا، ان کا پانی اور ڈیم یہ فیڈرل گورنمنٹ کے کنٹرول میں ہے، اور بیراج اور نہریں پروونشل گورنمنٹ کے کنٹرول میں ہیں. لہٰذا ایک بڑا بیلنس سسٹم ہے. یعنی ابھی فیڈریشن کی کیا ذمہ داری ہے؟ فیڈریشن جو ہے وہ اریگیشن کی رسپانسبل نہیں ہے. جی جی. اریگیشن کے رسپانسبل صوبے ہیں. فیڈریشن کا کام کیا ہے؟ براجز کو پانی سپلائی کرنا، جو معاہدے میں طے کر چکا ہے. جی. اور اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے وہ جو ارسا بنایا گیا، ارسا دی اتھارٹی جو کہ فیڈرل گورنمنٹ کے نائب ہے، اور وہ اس کو امپلیمنٹ کرے گی. جی. ایز اے فیڈرل گورنمنٹ کا کام ہے، اور یہ جسٹسیبل بھی ہے. اگر اس کی خلاف ورزی کرتا ہے تو آپ قانونی چارج جو اس کے خلاف کر سکتے ہیں. لہٰذا یہ کہنا کہ یہ چوری ہر بندہ کر سکتا ہے، لیکن اگر سرکاری ملازم چوری کرنی شروع کر دیں تو پھر آپ یہ کر سکتے ہیں کہ جو کہ آپ نے کیا ہے کہ چاروں صوبوں کے دو انجینئر اس ارسا کے ممبر ہیں، تو پنجاب کے 2 ہی ممبر ہیں. جی بالکل. تو اگر 3 صوبوں کو اگر زیادہ پرابلم ہے تو ان کے تو 6 ممبر ہیں. جی بالکل. وہ یعنی اس کی مطلب نشاندہی کر کے ازالہ ہو سکتا ہے. یا تو مطلب یہ ایگزیکشن غلط ہے، کیونکہ اس میں میجورٹی جو ہے اس ارسا کی ممبرشپ میں وہ میجورٹی پنجاب کی نہیں ہے. سب کے 2 ممبر ہیں. سب کے 2 ممبر. یہ بتائیے کہ اگر پانی سندھ یعنی سندھ کو پانی کا زیادہ ملتا ہے تو پھر اتنی شدت سے مخالفت کیوں کی جا رہی ہے سندھ کی طرف سے؟ یہ جو لوگ ہیں یہ کیوں مخالفت کر رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے جو آپ نے پہلے بتائی کہ یہ ہندوستان کیوں اتنے پیسے خرچ کرتا ہے اس کو بند کرنے کے لیے. کیونکہ یہ ایک ایسا منصوبہ ہے جو کہ ایک دریا سندھ جو ہے یہ بہتا ہے پنجاب اور اس کی سرحد کے اوپر. جی جی. کے پی کے سرحد کے اوپر. جی جی. اس کی جو زیادہ تر زمین تو پنجاب کی ہے، یعنی اس میں 24,500 ایکڑ جو زیر آب رقبہ آئے گا وہ پنجاب کا ہوگا، اور فرنٹیئر کا جو رقبہ ہے وہ 3,000 ہے. 3,000 وہ لہٰذا بہت تھوڑا ہے، یعنی 1 اور 10 کا ریشو ہے. یعنی بالکل تو بہت زیادہ پنجاب کا حصہ ہے، لیکن 10 گنا زیادہ ہے پنجاب کا. لیکن مخالفت کر رہا ہے. اگر آپ کو یاد ہو تو جب یہ کالا باغ ڈیم کی تحریک شروع ہوئی تھی تو آپ کو یاد ہو یہ بات بہت مشہور ہے کہ ولی خان صاحب جو کہ اسفند یار کے والد تھے، اب وہ اس دنیا میں نہیں رہے، انہوں نے بالکل باضابطہ طور پہ اس بات کا ٹی وی کو بنا کے اعلان کیا تھا کہ اگر کالا باغ ڈیم بن گیا تو ہم بم مار کے اسے اڑا دیں گے. تو مطلب ایک تو یہ ہے کہ وہ بم مار کے کس کا نقصان کریں گے؟ ڈیرہ اسماعیل خان کا بھی کریں گے. اس کا اب میں آپ کو بتاؤں یہ بھی تاریخ پہ یہ چیز سامنے آنی چاہیے، مطلب ہے کہ یہ چیزیں آج تک موجود ہیں. یعنی پختونخوا کا جو علاقہ جو ہے وہ پنجاب کی نسبت 1 اور 10 کی ریشو ہے، لیکن وہ بھی بڑھ چڑھ کے اس کی مخالفت کر رہے ہیں. آپ کا سوال کا جواب یہ ہے کہ یہ ایک ایسا ڈیم ہے جس سے فائدہ جو ہے وہ چاروں صوبوں کو ہونا ہے. جی. اور یہ چاروں صوبوں کے درمیان ایک لنک ہے، یعنی یہ آپس میں آپ چاروں صوبوں کی ڈپینڈنس جو ہے وہ بڑھ جائے گی، گھٹے گی نہیں، بڑھ جائے گی. بلکہ جو لوگ آپ کے ملک کو توڑنا چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ یہ ڈپینڈنس قائم ہی نہ ہو، بڑھنا کیا قائم ہی نہ ہو، محبت و یگانگت قائم ہی نہ ہو، محبت یگانگت ہو ہی نہ، آپس میں انٹر ڈپینڈنس ہو ہی نہ. تو اس کی بڑی وجہ یہ ہے، اور اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ وہ تمام فورسز جو کہ پاکستان کے خلاف ہیں وہ کالا باغ ڈیم کے بھی ضرور خلاف ہیں،
خواہ ان کے ساتھ کوئی تعلق ہے یا نہیں ہے، جی بالکل، خواہ وہ دور رہتے ہیں یا نزدیک رہتے ہیں، لیکن کالا باغ ڈیم کو مخالفت کریں گے۔ بلوچستان کے قوم پرستان جو ان کا کوئی تعلق نہیں ہے لیکن وہ بھی اس کی مخالفت کر رہے ہیں، حالانکہ بلوچستان کو بھی 10% پانی اس میں سے ملتا ہے۔ جی جی۔ اچھا یہ فرمایا ڈاکٹر صاحب، بڑی عجیب بڑی تعجب کی بات ہے کہ ٹی وی کے اوپر آج کل جتنے بھی اینکرز اور جتنے بھی لوگ وہ مہمان بلا رہے ہیں، وہ اس ڈیم کی کوئی ٹیکنیکل طور پہ مخالفت کے لیے ان کے پاس کوئی دلائل نہیں ہے، اور آپ اپنے جن علاقوں کا آپ نے نام لیا ہے وہ تو ان علاقوں کا نام بھی نہیں لیتے، بتاتے بھی نہیں ہیں۔ جی، آپ کیا سمجھتے ہیں اس میں کیا ساز پنہا ہے اس میں؟ یہ تو میں زیادہ تر تو میرا جہالت ہے، اور وہ اگر وہ تھوڑی سی ریسرچ کر لیں، ہم نے بھی تو ریسرچ کی ہے، یہ کوئی یہ اور تھوڑا سا معلوم کرنے کی کوشش کریں تو آپ کو یہ ساری انفارمیشن مل جاتی ہے۔ جی، یہ کوئی انفارمیشن ایسی نہیں کہ جو ڈکی چھپی ہوئی ہے، کسی نے سیکرٹ رکھی ہوئی ہے، تو آپ انفارمیشن کو لے کر، لیکن وہ محنت نہیں کرتے، جی، اور وجہ سے کہ وہ آپ بار بار دیکھتے ہیں کہ وہ اسی چیز کو اسٹریس کیے جاتے ہیں، نوشہرہ ڈوب جائے گا، سندھ صحرا بن جائے گا، اور 3 صوبوں نے اس کے خلاف ریزولوشن پاس کیا ہے، اور اگر ہم نے اس کے باوجود اس کو بنایا تو پاکستان کی فیڈریشن کو خطرہ لاحق ہو جائے گا۔ یہی 3 آرگومنٹ دیتے ہیں، اور آج میں نے اب اس گفتگو میں ذکر کیا ہے کہ یہ تینوں غلط آتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ تینوں صوبوں کی اس کالا باغ ڈیم ایک ایسا ہے جو آپس میں ایک دوسرے میں ڈپینڈنس کو بڑھائے گا۔ سب سے زیادہ فائدہ سندھ کا ہوگا، جی جی، کیونکہ جہاں پر اسکیسٹی ہے، اس کے بعد جنوبی پنجاب کا ہوگا، تیسرے نمبر پہ خیبر پختونخوا کا ہوگا، اور چوتھے نمبر پہ بلوچستان کا ہوگا۔ کوئی پروونس ایسا نہیں ہے جس کو اس میں سے حصہ نہیں ملنا، اور کوئی پروونس نہیں ہے جس میں اس کو نقصان ہونا ہے۔ اور اس وقت اکارڈنگ ٹو مسٹر شمس الملک 132 ارب روپے کا نقصان ہم کر رہے ہیں، جی، اور جس میں سے 132 ارب میں 22 ارب روپے خیبر پختونخوا کا نقصان ہے، کیونکہ یہ پانی ہم بیچتے ہیں، یہ پانی ہم رکھا نہیں ہوا، اور یہ پانی ہم بیچ کے پیسے حاصل کرتے، اور اس کی بجائے ہم اس کو ضائع ہونے دیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ دریائے سندھ میں جو کوٹری بیراج ہے اس کا پانی جو نیچے ہے، اور اس میں اس کو جو زمین سیم اور تھور بن رہا ہے، اور یہ بھی ایک یعنی آپ پتہ الزام لگایا جا رہا ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کالا باغ ڈیم کی وجہ سے اور سیم اور تھور بنے گا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس مسئلے پہ یہ جو مینگروو کو بچانے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے پھر اس سیم تھور کو بچانے کے لیے؟ یہ واقعی ٹھیک ہے کہ اگر دریا میں پانی کم ہو جائے، لیول بہت نیچے ہو جائے، جی، تو پھر دریا میں سمندری پانی آنا شروع ہو جاتا ہے۔ جی، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم ایک منیمم فلو رکھتے ہیں۔ وہ منیمم فلو جو ہے وہ 15,000 ایکڑ فٹ پانی ہے، جی، جو کوئی میں چاہیے۔ اس وقت ہم 50,000 ضائع کر رہے ہیں، لیکن اگر کالا باغ ڈیم بن جائے تو ہم 12 کے 12 مہینے 15,000 ایکڑ فٹ پانی کانسٹنٹلی فلو کرا دیں گے کوٹری براج سے نیچے۔ اور اگر ہم یہ فلو کراتے رہے تو پھر یہ جو پریزنٹ پرابلم ہے کہ دریائے سندھ میں پانی جو ہے وہ سمندر کا پانی آ رہا ہے، یہ پرابلم حل ہو جائے گی۔ ابھی آپ نے باقاعدہ طور پہ ایک فگرز دے دیے کہ یعنی خیبر پختونخوا کا کتنا علاقہ استعمال ہو رہا ہے، پنجاب کا کتنا 1:10 کی ریشو ہے، اس کے باوجود خیبر پختونخوا جو ہے وہ اس بات کا یعنی واویلا مچا رہا ہے، اور آپ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ ہمیں کوئی رائلٹی نہیں ملے گی، اور رائلٹی کیونکہ زیادہ یہ بنے گا خیبر پختونخوا میں، اور زیادہ جو اس کا علاقہ پنجاب میں چلا گیا تو اس کی رائلٹی پنجاب کو ملے گی۔ آپ نہیں سمجھتے کہ پنجاب نے تو پہلے ہی اس رائلٹی سے دستبرداری کا اعلان کر دیا ہوا ہے؟ پنجاب نے تو کہہ دیا کہ رائلٹی ملے ہی نہ، ہم رائلٹی سے دستبردار ہیں، اور بلکہ یہ بھی ایک اچھی بات اگر کہہ دی جائے کہ رائلٹی کا یہ رائلٹی کس چیز کی، یہ تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی چیز ہے، فیڈریشن کو دی ہے، کنٹرول بھی دریاؤں کا اور پانیوں کا جو ہے وہ آپ نے فیڈریشن کو دیا ہوا ہے، تو رائلٹی ہم پروونسز کو کیوں دیں؟ پروونسز کو ہم پانی دے رہے ہیں۔ وقت ہمارے پاس تقریباً ختم ہوتا جا رہا ہے، آخر میں چھوٹے سے 2 سوال، اس کے چھوٹے سے مختصر جواب میں آپ سے چاہوں گا۔ اب یہ فرمایا کہ کالا باغ ڈیم کا جو منصوبہ ہے اس کے اندر کون سی شہر کے اور کتنے گھر جو اس میں ڈوب جائیں گے اور کتنا اس کا نقصان ہوگا؟ فائدے تو اب اس کے بعد میں بات کرتے ہیں، نقصان کتنا ہوگا اس میں؟ نمبر میرے پاس ہے، اور وہ ہے تقریباً 30,000 کے قریب گھر ہیں، یعنی وہ بھی جتنی زمین زیادہ ہے وہی ریشو ہے جی، جہاں پر زمین زیادہ زیر آب آ رہی ہے 1:10 کی ریشو ہے، یعنی 1:10 کی ریشو ہے۔ لیکن یہ ہے کہ یہ کچے گھر ہیں، اور یہ وہ کچے کا علاقہ ہے، ایسا علاقہ ہے جہاں پر کہ آبادی بہت کم ہے، اس لیے کوئی بڑا نقصان نہیں ہے۔ جب لوگوں نے ڈیم بنائے ہیں تو بہت بڑے بڑے نقصان ہوئے، تو یہ تو کوئی نقصان نہیں ہے۔ لیکن اس کو گورنمنٹ تو ان کو سبسڈائز کرنے کا بھی ارادہ رکھتی ہے، فل کمپنسیشن دیتی ہے۔ اچھا، آخری آپ برگر صاحب یہ فرمائیے کہ چونکہ تینوں صوبائی اسمبلیوں نے کالا باغ ڈیم کے خلاف مطلب ریزولوشن پاس کر لی ہوئے ہیں، آپ کے سامنے ہیں، اور اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جس طرح آپ نے کہا کہ بھی اس سے اگر بناتے ہیں تو صوبائی اختلافات اور بڑھ جائیں گے، اور جس طرح میں نے آپ سے عرض کیا کہ ولی خان نے یہ اعلان کر دیا کہ میں بم مار کے اڑا دوں گا، اور سندھ والے یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی قرارداد اس میں اسمبلی 6 دسمبر کو قرارداد لے آئیں گے۔
آپ نہیں سمجھتے کہ بھئی یہ جو جتنی بھی چیزیں یعنی جو لسانی بنیاد پہ اور صوبائی بنیاد پہ جو لسانی جو فساد کروانے کی کوشش ہو رہی ہے، اس کا پہلے ہم کتنا نقصان اٹھا چکے ہیں؟ ابھی حال ہی میں کراچی کے اندر جو بلدیاتی الیکشن کے بارے میں جو 2 نظام کیے گئے ہیں، ابھی اسی سے سانس نہیں مل رہا اور ایک نیا فساد کھڑے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن یہ ابھی آج ہم نے سب آرگومنٹ ڈسکس کی ہیں، یہ جو آرگومنٹ جو ہیں کہ سندھ بیرن ہو جائے گا اور نوشہرہ ڈوب جائے گا، یہ سب چیزیں جھوٹ ہیں۔ اصل میں چاروں صوبوں کا اس میں فائدہ ہے، کیونکہ سب کا اس میں حصہ ہے۔ یہ آرگومنٹ ٹھیک نہیں ہے، اور یہ ہمیں تندہی کے ساتھ جلدی سے اگر ہم نے پاکستان میں پانی کی کمی کو دور کرنا ہے تو ہمیں یہ جلدی بنانا چاہیے۔ بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب، انشاءاللہ آپ نے آج بہت سی مفید باتیں بتائیں، اور کالا باغ ڈیم کے بارے میں ناظرین آپ نے سن لیا، باقاعدہ فگر دے کے آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ کالا باغ ڈیم کے اندر جو یہ واویلا کیا جا رہا ہے، یہ جو غلط پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، اور اس پروپیگنڈے سے ہمارے عوام کے ذہنوں کو مسموم کیا جا رہا ہے، یہ کس قدر غلط ہے۔ اور یہ بھی چیز اب کھل کے سامنے آ گئی ہے کہ اگر کالا باغ ڈیم بننے کے اندر بھارت کو کیا تکلیف ہوئی ہے کہ وہ 1.5 سے 2 ارب روپے سالانہ جو ہے ان قوم پرست جماعتوں کے اندر تقسیم کر رہا ہے کہ تاکہ کالا باغ ڈیم نہ بن سکے۔ نتیجہ آپ کے سامنے ہے کہ اگر دشمن ملک جو ہے یہ چاہتا ہے کہ پاکستان صحرا بن جائے اور کالا باغ ڈیم نہ بنے، تو آپ یقیناً سمجھائیں گے کہ کالا باغ ڈیم کی مخالفت کرنے والوں کی ڈوریں کہاں سے ہلائی جا رہی ہیں۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اپنے ساتھیوں سب کا خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ آئندہ ایک اور پروگرام کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہوں گے انشاءاللہ۔ خدا حافظ۔